الف مکسورہ کی تعریف، الف مکسورہ کی اقسام، اور کون سا الف مکسورہ جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے اور کون سا الف مکسورہ وہ تانیث کی علامت بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اکثر تعریف الف مکسورہ کی جاتی ہے کہ الف مکسورہ وہ الف ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو یہ تعریف یہ صحیح درست نہیں ہے۔ اگر یہ تعریف کی جائے تو یہ تو تعریف بہت ایسے لفظوں پر سچی آئے گی کہ جن کو ہم الف مکسورہ نہیں کہتے، یہ اس پر بھی سچی آئے گی۔ تو الف مکسورہ کی صحیح تعریف کیا ہے؟ الف مکسورہ کی صحیح تعریف یہ ہے کہ الف مکسورہ وہ الف لازم ہے، نمبر ایک الف، نمبر دو لازم ہے، نمبر تین الف مکسورہ وہ الف لازم ہے جو اسم میں دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہو۔ کتنی چیزیں آئیں، کتنی کہتے ہیں؟ نمبر ایک الف، نمبر دو لازم، نمبر تین اسم، نمبر چار اسم میں دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہو، تو اس کو ہم کہیں گے الف مکسورہ۔ اب اعتراض ہوگا کہ الف لازم کیوں قید لگائی؟ اس لیے کہ جو الف ہوتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا، لازم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہے، اور غیر لازم مطلب بعض وقت آ جائے بعض وقت چلا جائے، وہ تبدیل ہو جائے کسی دوسرے حروف سے، واو سے یا یا سے، تو اس کو ہم الف مکسورہ نہیں کہیں گے۔ جیسے زیدن، زیدن، زیدن کے آخر میں آنے والا الف، اگر یہ تعریف کی جائے کہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو تو اس پر پہ سچی آنی چاہیے، لیکن یہ الف مکسورہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف مکسورہ نہیں ہے۔ الف مکسورہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہے کہ الف مکسورہ وہ الف ہے جو لازم ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ نمبر تین ہم نے کہا ہے کہ اسم میں دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہو، اسم ہو اگر دوسری جگہ ہو تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ الف مکسورہ نہیں ہے۔ جیسے ماں موصولہ، حالانکہ ماں موصولہ ہے تو اسم، لیکن یہ دوسری جگہ واقع ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اسم میں دوسری جگہ آنے والا بھی الف وہ مکسورہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ الف ہے لازم، لیکن یہ اسم میں دوسری جگہ ہے۔ حرف کے پر بھی آنے والا الف وہ مکسورہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے جیسے الہ، جو ہم تعریف کرتے ہیں کہ الف مکسورہ وہ ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو یہ الہ پر بھی سچی آتی ہے، حالانکہ الف مکسورہ اسم کی علامت ہے، حرف کی علامت نہیں، تو حرف پر آنے والا بھی الف جو ہے وہ مکسورہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے فعل ہے، جیسے دعا، رما، تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ الف مکسورہ ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو فعل پر بھی الف آنے والا جو ہے وہ الف مکسورہ نہیں، کیونکہ الف مکسورہ ہے کہ اسم میں دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہو، تو یہ ایک دو دوسری جگہ کے علاوہ تو واقع ہے لیکن یہ فعل ہے، یہاں بھی دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہے، لیکن یعنی دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ سے آگے ہو، تیسری، چوتھی، پانچویں، جس جگہ بھی آ جائے، تو یہاں ہے دوسری جگہ کے علاوہ واقع الہ میں اور رما میں، لیکن یہ حرف ہے اور یہ فعل ہے۔ اگر یہ الہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، اس وقت یہ الہ پر آنے والا الف جو ہے یہ الف مکسورہ بن جائے گا۔ اگر ہم اس کو فرض نہ کریں کہ الہ کسی کا نام ہے، پھر یہ الف جو ہے یہ الف مکسورہ نہیں بنے گا۔ یہ ہے الف مکسورہ کی تعریف۔ اب ہم پڑھتے ہیں الف مکسورہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا الف مکسورہ جو ہے وہ تانیث کی علامت بنتا ہے اور غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ مکسورہ کی تین قسمیں ہیں، اصلی، میٹھا،
چھوڑ دیا. اصلی زائدہ مجہول الحال. یہ تین قسمیں ہیں الف مکسورہ کی. اصلی کسے کہتے ہیں کہ وہ الف مکسورہ جو مادے کا حصہ ہو، یعنی واو یا یا سے تبدیل شدہ ہو، جیسے المصطفیٰ. یہ الف دیکھیں، تعریف اس کے اوپر سچی آ رہی ہے. وہ الف لازم جو اسم میں دوسری جگہ کے علاوہ واقع ہو. یہ اسم بھی ہے، یہ اسم میں اور یہ الف ہے اور لازم بھی ہے، اسم میں ہے اور اسم دوسری جگہ کے علاوہ واقع بھی ہے. ایک الف مکسورہ یہ ہے. تو تین قسمیں ہیں. اصلی یعنی مادے کا حصہ ہو تو اس کے اندر صاد، فا، یا، یہ کیا ہے؟ یہ حروف اصلیاں ہیں. یہ جو صاد، فا، یہ جو الف ہے یہ یا سے تبدیل شدہ ہے کیونکہ یہ مادے کا حصہ ہے، اس لیے یہ اصلی ہے. اسی طرح المرتضی، العصا اور زائدہ وہ الف مکسورہ جو مادے کا حصہ نہ ہو، جو مادے کا حصہ نہ ہو، جیسے دربا، حبلا. مجہول الحال وہ الف مکسورہ ہے کہ جس کا معلوم نہ ہو کہ یہ کلمہ جو ہے اسم ہے، یہ عربی ہے یا اجمی ہے. جیسے موسیٰ، عیسیٰ. یہ بھی الف مکسورہ ہے، یہ بھی الف مکسورہ ہے اور یہ بھی الف مکسورہ ہے. اب زائدہ ہم نے مثالیں دی ہیں دو، لیکن زائدہ کی تین قسمیں ہیں. زائدہ تانیث کے لیے آتا ہے، زائدہ الحاقی اور زائدہ کیا ہے؟ تکسیری. لیکن ان دو کی ہم نے مثالیں نہیں دی، ایک ہی ہے یہ تانیث کے لیے، کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے، بقیہ مثالوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اب ان تین میں سے کون سا الف مکسورہ وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے اور تانیث کے لیے آتا ہے؟ تو جو الف مکسورہ مادے کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے کلمہ وہ مؤنث ہوتا ہے. جیسے المصطفیٰ، اس لیے کہ یہ مذکر ہی رہے گا. اور یہ آنے والا جو مادے کا حصہ ہوتا ہے الف مکسورہ، نہ تو یہ اس کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، نہ یہ مطلب غیر منصرف کا سبب بنتا ہے اور نہ ہی تانیث کے لیے. یہ مجہول الحال یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا اور نہ اس کی وجہ سے کلمہ مؤنث بنتا ہے. ہاں اگر موسیٰ، عیسیٰ غیر منصرف ہے تو یہ الف کی وجہ سے نہیں بلکہ اجمہ اور علم کی وجہ سے یہ دونوں غیر منصرف ہیں، الف کی وجہ سے نہیں ہے. جو الف زائدہ ہے اور تانیث کے لیے آتا ہے جیسے دربا، حبلا، یہ الف جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے اور غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. جیسے دربا یہ تفضیلی ہے اور حبلا یہ غیر تفضیلی کی مثال ہے. تو اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں الف مکسورہ ہے، سب سے پہلے آپ الف مکسورہ کی پہچان کریں. اگر الف مکسورہ ہے وہ مادے کا حصہ ہے اور مجہول الحال ہے یا نہیں. اگر وہ مادے کا حصہ بھی نہیں، مجہول الحال بھی نہیں ہے، تو آپ وہ کیا ہوگا؟ الف تانیث کے لیے ہوگا اور وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا. بقیہ زائدہ کی تین قسمیں ہیں، میں نے کہا ان میں سے جو زیادہ کثیر الاستعمال ہے وہ کیا ہے؟ الف مکسورہ جو تانیث کے لیے آتا ہے. ہم نے صرف وہ تانیث ایک ہی مثال دی ہے، باقی دو قسموں کا ہم نے ذکر نہیں کیا. یہ ہے الف مکسورہ کی تعریف اور ان کی اقسام، اور یہ بھی بتایا کون سا الف مکسورہ وہ غیر منصرف کا سبب اور تانیث کی علامت بنتا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور توفیق سے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ الف مکسورہ کی صحیح تعریف کیا ہے اور کون سا الف مکسورہ وہ غیر منصرف اور تانیث کی علامت اور غیر منصرف کا سبب بنتا ہے.